لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم ان کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم سبحان اللہ۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کہ اصل کامیابی اگر کسی چیز کا نام ہے، کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ جو دنیا میں بندہ آیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، تمہیں میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے ادھر ایک ایسی خالص عبادت کرو، جب دنیا سے واپس آؤ تو جس آزمائش گاہ میں، جس امتحان گاہ میں تم گئے تھے، ادھر سے اس حال میں واپس آؤ کہ میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں۔ یہ دارالفنا ہے اور رائے حق ہے کہ ہر ایک نے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کی موت کا وقت آ جائے۔ اس وقت ہم اپنے ایک انتہائی خوبصورت، بڑی محبت والے، بہت پیار والے، ان کی بے شمار خدمات ہیں طریقت کے حوالے سے، ان کی محبت عیدگاہ کے ساتھ دہائیوں سے بڑی مضبوطی کے ساتھ تھی۔ حاجی بشیر صاحب مرحوم و مغفور، ان کے سال ثواب کی خاطر ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ یہ محفل اس سال ثواب کے ساتھ ساتھ حصول ثواب کی خاطر بھی ہوتی ہے۔ ادھر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا وقت ایسے گزرتا ہے کہ نہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کی غیبت سن رہے ہوتے ہیں۔ اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بڑے واضح طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایسی محفل میں جدھر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ایسی محفل کو اپنے پروں کے تلے ڈھانپ لو۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، ان کا جب اجر ملے گا اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا میں ہے کیا۔ جیسے میں نے پہلے، جو ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہماری تخلیق کی ہے، اس نے بڑے واضح طور پر فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے کہ دنیا میں زندگی ایسی گزارو پاکیزہ، ایسی قرآن کریم میں یوں ایسے میری خالص عبادت کرو کہ میں جب میرے پاس آؤ تو میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں۔ اس میں جب ہم نے ادھر حاضر ہونا ہے
ایک تو یہ عبادات ہے ظاہر شرعی احکامات جو اتنے ہیں ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ان کے اوپر عمل کریں. نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے معاملات ہیں. لیکن ادھر حاضر ہونے کے بعد جس طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کے آگے کسی نے عرض کی، غلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ قربان. سب سے شارٹ کٹ، سب سے آسان اور سب سے تیزی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گیا کہ وہ اس کی مخلوق ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. خدا جب بندہ حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میرے حال پہ بھی اور آپ سب کے حال پر بھی، اس سے سارا دار و مدار اس کے کرم پہ ہوگا. لیکن جن چیزوں کے بارے میں شروع میں آغاز ہی ہوگا، علماء کرام سے سن رکھا ہوگا کہ بڑا خوفناک دن ہوگا، پیاس ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، بھوک ہوگی. تو ادھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہوگا، کوئی بندہ کہے گا یا اللہ میں سخت پیاس کا شکار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرے گا کہ شدت کی پیاس ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے، سوال فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی تھی، کیا تو نے دنیا میں جب میں نے تیرے سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی دیا تھا؟ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو جو سب کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، تجھے پیاس یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کریم فرمائیں گے کہ تجھے جب موقع ملا فلاں جگہ پر فلاں بندہ، اس میں ہمیں خالی انسان ہی نہیں ہے، ہیومن بینگز نہیں ہے، ہمارے ہم سب کے سامنے حدیث مبارک کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیاسے کتے کی پیاس کو دیکھ کر ایک عورت کے دل میں اس کے اوپر رحم آئے گا، گناہ اس کے پہاڑوں کی مانند ہوں گے، لیکن اس کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ایز اے میٹر آف فیکٹ بینگ اے مسلم ہمیں اپنے دین کی روح کو سمجھنا چاہیے. یہ اکٹھا کرنے کا وقت ہے. اس بار ہماری ڈیڈس کیسی ہیں، ہماری لینگویج کیسی ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، یہ ہمیں آگے کام آئے گا. ٹو کٹ اٹ ویری شارٹ میں اکثر ایسے کہا کرتا ہوں، ایسے کہا کرتا ہوں کہ سب سے مشکل مرحلہ ہے قبر کا. اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ آگ لگائیں گے، آگ لگانا کیسے ہوتا ہے؟ دو لوگوں کو آپس میں لڑا دینا، میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا کرا دینا، بھائی بھائی میں، دوستوں میں کسی ایسی. اس کے لیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک محفل انشاءاللہ ہوگی ادھر کس دن ہے؟ سیٹرڈے کو. قبلہ صاحب پیچھے ہیں، یہ آتے ہی ادھر بہت ضروری تھی کہ یہ رسالہ صاحب کی محفل، ختم شریف کی تقریب، کیونکہ اس کے بعد میرا فرسٹ ٹائم آنا ہو رہا ہے ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں. ابھی ہمیں سب کو کیا یاد آ رہا ہے کہ چودھری بشیر صاحب ادھر بیٹھے تھے، نہیں ہے. کل آپ بیٹھے ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. کل سب بیٹھے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو، مطلب یہ ایک رائے حق ہے جانا ہے. ادھر ہمیں یاد کیا کرنی چاہیے کہ کیا کون سی چیز ہے جو ہمارے آگے کام آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ یوں فرمایا کہ دو چہرے والے کا بندہ جو ہے نا، تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، یہ دو چہروں والا کون ہوگا؟ کس کو کہا جاتا ہے دو چہرے والا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیک بائٹنگ کرنے والا، یہ لگائی بجائی کا کام کرنے والا. اس کے پاس بیٹھا، اس کا ساتھ ہو گیا، اس کے خلاف بات کی، اس کے بعد گیا جو دوریاں پیدا کرتا ہے، جو توڑنے کا کام کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت تو جب بڑی دور کی بات ہے، جنت تو بھول جائے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وہ یہ
ایز اے مسلم ہمیں یہ چیزیں یاد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان تو اسلام تو ہے سلامتی کے ساتھ. یہ تو ہمیں ایک اتنا خوبصورت انسان دیکھنا چاہتا ہے. جیسے میں نے بیان شروع کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ علیہ السلام پر آگے جب عرض کی کہ اس کو راضی کرنے کا سب سے آسان رستہ آپ نے ہوا اس کی مخلوق. اس کے اب میں جو کہنے لگا تھا شارٹ کٹ، قبر میں اگر آپ کسی کو مصیبت پہ گرفتار، کسی کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں تو ریسٹ ایشور قبر میں آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو کوئی، میں بے شمار قرآن کریم کی آیات و حدیث مبارکہ آپ کے آگے سرانے سے رکھ سکتا ہوں. بھول جائے ادھر کالے نشان کو، بہت بھول جائے بہت ساری، کیونکہ آپ نے اس کی ایسنس کو ہی نہیں نہ سمجھا کہ نماز ہے کیا، برائی سے روکتی ہے. اپنے دین کو پورا جا کے آج کل ڈالیے. ہمارے دین میں سب سے بڑی بری برائی جو ہے نا وہ فتنہ پیدا کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر اگر تم فتنہ پیدا کرتے ہو نا تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اوپر، فتنہ ہے کیا، لوگوں کے دلوں کو آپس سے دور کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، اس حوالے سے کہ کسی جگہ خوش ہونا. تو میں بات کر رہا تھا کہ قبر میں اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو ادھر توڑنے کا کام نہ کریں، جوڑنے کا کام کریں. ادھر کسی کو پریشان کرنے کا کام نہ کریں، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا کام کریں. ادھر کسی کے لیے مصیبت بننے کا کام نہ کریں، اس کی مصیبت کو دور. کون ہے یار، ہم سب بیٹھے ہیں ادھر جی ماشاء اللہ، بہت سینئر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں ادھر. ہم سب کو اس چیز کا خوب اچھے طریقے سے علم ہے. ہم میں سے کون ان چیزوں کو نہیں جانتا کہ کسی بھی جگہ پر جب یہ شر کی بات ہوتی ہے، اگر انسان انسانیت کو سمجھتے ہوئے بات کرے تو وہ ناگواری کا باعث بنتی ہے. وہ انسان کو فرسٹریشن اور ایک ڈیسپریشن کے عالم میں لے کے جاتی ہے. ویئر جب آپ خیر کی بات کرتے ہیں، جب کسی کے کام آنے کی بات کرتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے. اور جو میں کہنے لگا تھا کہ یہ ہوں، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم کس کے، اللہ ایک ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ. وی آر ایز بینگ مسلم ہی نہیں، ہر ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کو سمجھے، وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اس چیز کو سمجھے کہ مخلوق جو ہے نا، مخلوق اس میں ایک مومن، ایک مسلم، ایک کافر، ایک یہودی، کسی کا آپ علیہ السلام مخلوق میں تو سارے یہ بھی آ جاتے ہیں جتنے جانور ہیں. مخلوق جو ہے اللہ کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے. یہ جو میں بات قبر کی بات کر رہا تھا نا، اس سے شاید آپ کو سمجھ آ جائے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، ان کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا. آپ نے بتایا کہ وہ پاک ہے برادری میں ان سب چیزوں سے، لیکن یہ جو میں نے مثال دی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے نا کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی اچھا کرے، تمہاری عیال کے ساتھ کوئی بھی اچھا کرتا ہے تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے. اور جیسے تمہیں برا لگتا ہے تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ، تمہاری عیال کے ساتھ کوئی برا لگتا تو یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو وہ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا. تو قبر کی جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس پہ ایک بات کرتے ہوئے میں جو بات کر رہا تھا حدیث مبارک، اور بات میں اپنی سمیٹ لیتا ہوں کہ قبر میں آپ اگر آگ بجھانے کا کام کرتے ہوئے جاؤ گے نا، خیر کی باتیں کرتے ہوئے جاؤ گے، سب کرنے کے قبر میں پھر بڑے آرام سے سکون سے آپ اترو گے اور آرام سے وہ وقت گزارو گے کہ جو قیامت تک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو پریشان کرو گے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلو گے، غیبت کرو گے،
کسی کے لیے کوئی بڑا فوٹو ہے، پھر جو پہلا برونا ہے نا جس سے دیکھتے ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ایسے پاس بائی کرتے ہیں قبرستان سے جیسے کوئی پارک شارک ہے، صحابہ کرام جب قبر کے ساتھ سے گزرتے تھے نا تو دھاڑے مار مار کے جاتے تھے۔ پوچھنے والا پوچھتا تھا شارد صاحب کی جب آپ کا کوئی بہت قریبی ریلیٹیو ہے، وہ آج کرتے وہ ہمیں تو پتہ نہیں کس کی بات ہے، لیکن ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ یہ پہلا امتحان ہے، ادھر سے کامیاب ہو گیا آگے تک جائیں گے۔ تو ہمیں اس طرف خیال رکھنا، اس طرف خیال رکھنا، اپنے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہمارا اپنا وہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا بیلنس وہی ہے کہ جب باقی یہ سارے بینک بیلنسز اور بڑے بڑے جو کوئی کرسی ہو یا کچھ ہو، سب بندہ آگے کی طرف دھیان رکھنا۔ اور پھر اس سے آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جس میں بات کر رہا تھا، جس میں میں اپنی بات کو ختم بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجھے پیاس لگی تھی، یا لمبی حدیث ہے شارٹ سا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے بھوک لگی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے شیلٹر کی ضرورت تھی، تم نے اس میں آج مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے سایہ چاہیے، مجھے بھوک ہے، میرا پیٹ بھر جائے، میری پیاس ختم ہو جائے، مجھے کپڑے مل جائے، برہنگی سے میں بچ جاؤں، مجھے سب میں برا نہ کھڑے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو جب وہ حیران ہو گیا عرض کرے گا تیرے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی بھی ہے مائنڈ یو میری مخلوق میں سے، ناٹ اونلی ناٹ اونلی مسلم، میری مخلوق میں سے۔ اگر میں نے کتے کی مثال آپ کو دے دی ہے، کسی کے ساتھ بھی اگر تم نے کسی کی ضرورت پوری کی ہوتی ہے، وہ پیاس تھی، تو آج تیرے پاس پورا رائٹ ہے کہ تیری جب میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے، وہ خوش ہوگا تو کہے گا نا، خوش ہوگا تو کہے گا نا کہ جا میں نے تجھے پانی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ خوش نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے سوال ہو رہا ہوگا بھوک کا، تو وہ خوش ہوگا نا جب وہ کہے گا کہ اللہ تو ایسے بات کر کون جانے والے، میں نے اس کو بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی کو آپ نے کپڑا دے دیا، کسی کے لیے کوئی بھی پریشانی دور کر دی۔ اس پہ میں نے اس لیے کہا کہ میں شارٹ کر رہا ہوں، بڑی بہت لمبی غرض کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرا غلام جو ہوگا نا وہ کسی بھی جگہ ہوگا اس کے وجود سے کسی کو، میں اگین ریپیٹ کسی کو، کیونکہ اس نے اپنا جواب دے دینا ہے، ساتھ میں نے اپنا جواب دے دینا، قبر میں ہم سب نے اپنے ساتھ دینا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے کیا کیا، میرے سے پوچھا جائے گا یو ٹیل می کہ تو نے کیا کیا۔ اس لیے ادھر کسی کے ساتھ بھی آپ نے جب اچھا کیا ہوگا تو پہلے دوسری حدیث میں نے اسی لیے بھی آپ کا اعتراض کر دی کہ مخلوق اللہ کہتا ہے یہ فرماتا ہی میرا خوب ہے، ٹرائی ٹو بی ویری گڈ فار ایوری بڈی، کسی بھی جگہ جتنا آپ کسی کے ساتھ، یہ آپ خود کبھی سوچ کے دیکھیں کہ اس کا سکون آپ کا جاتا ہے جب آپ کسی کی آپ مانیں یا نہ مانیں، مطلب آپ اس وقت اگر مینٹل سکنس کا شکار ہیں تو کسی کو نیچا دکھا کے، کسی کی غیبت کر کے، اس وقت تو آپ کو مینٹلی اس وقت، لیکن رات کو آپ کو اس طرح کی نیند کبھی نہیں آئے گی، خلش ضرور ہوگی ادھر۔ ویئرز آپ کسی کا کام کر کے دیکھیں، رات کو آپ کو ایک اندر ایک پیس آف مائنڈ ضرور محسوس کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت جب یہ کہہ دے گا اچھا میں خوش ہو گیا، تجھے پانی دے دیا، تجھے اس برادری سے نکال دیا، تیری پریشانی دور کر دی، تیری بھوک، تو وہ ایک ہی جب وہ کہہ دے گا خوش تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنا، سارے مرنے خود بخود تحت ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جب بھی ہم ان محافل میں بیٹھیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو، کس لیے کہ تمہیں یاد رہے کل میں نے بھی چلا جانا۔ ان محافل میں بیٹھنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج ساجد صاحب نہیں ہے، کل ہمیں بھی نہیں ہونا، اگر نہیں ہونا تو ہمیں کدھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات کو بہت بلانی عطا فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام کو اللہ کی روحانی اولاد میں باعث فخر سے بہت محبت دورہ ختم ہو رہا ہوتا تھا تو 3 دن پہلے
یاد ہو گیا ریاست کو، وہ اتنے سنجیدہ ہو جائے کرتے ہیں، بار بار آنکھوں سے تعزل کر کہتے ہیں، پوچھتا ہوں کہ بڑے ہنسمکھ تھے ہر ایک کے ساتھ نظارہ، لیکن 2-3 دن پہلے وہ بالکل سنجیدہ ہو جاتے تھے، کوئی نہ پوچھتا کہ خیر ہے جی، پتہ نہیں دورہ ختم ہو رہا ہے، یہ جو رون کے ہیں، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ سارا محافل ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے سے ایسی محافل میں ہمیں یہی باتیں کرنی چاہیے، ساتھ دعا تو دعا ہی ہے، جیسے یہ فرمایا کہ مقدر والے خوش نصیب ہیں، انہوں نے ایسی تربیت کی کہ ریاست صاحب اس وقت گھر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سلیم صاحب اپنی جگہ پہ ہیں، جو بھی جس طرح سے ان کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں بھی اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اس کے آگے فریاد کرنے والے ہوں، ہاتھ پھیلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہوئے ہم سب کو فکر آخرت عطا فرماتے ہیں۔